اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ اسی لیے کون سی نماز ایسی بتاؤ جس میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم نہ ہو سوائے سورت نماز جنازہ کے۔ نماز جنازہ تو نماز نہیں ہے، وہ جنازے کی نماز نماز نہیں ہے، جنازے کی نماز ایک دعا ہے۔ اب اسے نماز اس لیے کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جتنے شرائط ہیں تقریباً وہ تمام شرائط جنازے کی نماز کے لیے ہیں، اس لیے اس کا نام نماز جنازہ رکھ دیا گیا ہے، صلاۃ الجنائز کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ حقیقت میں وہ نماز نہیں ہے، وہ تو میت کے لیے ایک دعا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر وہ نماز ہوتی تو رکوع ہوتا، اگر وہ نماز ہوتی تو سجدہ ہوتا، اگر وہ نماز ہوتی تو تلاوت ہوتی۔ نماز جنازہ نماز نہیں ہے، نماز جنازہ ایک دعا ہے میت کے لیے۔ لیکن چونکہ نماز جنازہ کے لیے وہ تمام شرائط ہیں جو عام نمازوں کے لیے ہے، پاک ہونا شرط ہے، باوضو ہونا شرط ہے، جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا شرط ہے، جماعت شرط ہے، امام ہو، یہ تمام چیزیں عام نمازوں کے لیے ہیں تو جنازے کی نماز کے لیے بھی ہیں، اس لیے اس کا نام صلاۃ الجنائز رکھا گیا، صلاۃ الجنازہ رکھا گیا۔ اور ایک بات میں علمی بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے، صلاۃ کا جو لفظ آتا ہے نہیں، صلاۃ کا جو لفظ آتا ہے نہیں، وہ ایک معنی والا نہیں ہے۔ کبھی صلاۃ کا معنی نماز کا آتا ہے، کبھی صلاۃ کا معنی درود کا آتا ہے، کبھی صلاۃ کا معنی دعا کا آتا ہے۔ یہی تو بات ہے شان عربی کی، لفظ ایک ہوگا معنی الگ الگ ہوں گے، لفظ ایک ہوگا معنی الگ الگ ہوں گے، ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ ہوگا۔ اتنی گہری زبان اور اتنی وسیع زبان اور اتنی پیاری زبان دنیا کے اندر کوئی اور زبان نہیں ہے۔ آج تک عربی کے چیلنج کو کسی زبان نے قبول نہیں کیا، کسی زبان نے قبول نہیں کیا۔ صلاۃ کا معنی نماز، صلاۃ کا معنی درود، صلاۃ کا معنی دعا، جہاں جیسے مناسب ہو وہ معنی لے لو۔ نماز جنازہ جو ہے نا، صلاۃ الجنازہ، وہ نماز کے معنی میں نہیں ہے، کس کے معنی میں ہے؟ دعا کے معنی میں ہے۔ اسی لیے فاتحہ نہیں پڑھا جاتا، اس میں ضم سورہ نہیں پڑھا جاتا۔ اگر صلاۃ کا معنی نماز ہوتا تو رکوع بھی ہونا۔ وہ کون سی نماز ہے جس میں رکوع نہ ہو؟ وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہ ہو؟ وہ کون سی نماز ہے جس میں قاعدہ نہ ہو؟ یہاں نماز کا معنی دعا ہوتا ہے۔ نماز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار نماز کا معنی درود آ جاتا ہے، کبھی کبھار نماز کا معنی صلاۃ کا معنی نماز آ جاتا ہے۔ میں یہیں اپنی بات کو ادھوری رکھتا ہوں اور بقیہ باتیں ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں گزارش ہے کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، رمضان المبارک قریب ہے، بہت سارا کام ہماری مسجد کا باقی ہے۔ آپ اپنی طاقت اور محبت کے مطابق مسجد کے لیے زیادہ سے زیادہ چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو دلانے کو قبول فرمائے۔